بلوچستان میں بارشوں سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ صوبے میں بارشوں سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 202 ہو گئی ہے۔ لسبیلا میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، کئی گوٹھ زیر آب آ گئے ہیں اور پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ متعدد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں، کئی گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اوتھل میں لنڈا ندی میں نچلے درجے کا سیلابی ریلا داخل ہوا ہے، متبادل راستہ دوبارہ بہہ گیا ہے۔ ادھر کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ تو بلوچستان میں مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ ایک بار پھر سے جاری ہے اور محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ انتظامات کیے جائیں ممکنہ صورتحال سے بچنے کے لیے۔ ایسے میں بلوچستان میں بارشوں سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد بارشوں سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 202 تک جا پہنچی ہے۔ لسبیلا میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے اور کئی گوٹھ زیر آب آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایسے مکانات ہیں جو کہ منہدم ہوئے ہیں اور کئی کو نقصان بھی پہنچا ہے اور مال مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ بلوچستان میں بارشوں سے مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور بارشوں سے جاں بحق افراد کی کل تعداد اب 202 ہو گئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے، کئی گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اوتھل میں لنڈا ندی میں نچلے درجے کا سیلابی ریلا داخل ہوا ہے، متبادل راستہ دوبارہ بہہ گیا۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان بھی ہے۔ بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ صوبے میں بارشوں سے جاں بحق افراد کی کل تعداد اب 202 ہو گئی ہے۔ ادھر لسبیلا میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، کئی گوٹھ زیر آب آ گئے ہیں۔ روڑی ندی اور مٹھی ندی میں بھی طغیانی ہے، متعدد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر سہیون شریف میں تیز بارش ہوئی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ سہیون میں کچے کے علاقے میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ٹنڈوالا یار میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ کچی آبادی اور نشیبی علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے اور جو ادارے ہیں وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ سہیون میں بھی تیز بارش، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کچے کے علاقے میں بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے، جبکہ ٹنڈوالا یار میں بھی موسلادھار بارش نے نظام زندگی کو مفلوج کر رکھا ہے، عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب ہیں اور پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو چکا ہے، جو معمولات زندگی ہیں وہ درہم برہم ہو چکے ہیں۔ کچی آبادی اور نشیبی علاقوں میں جو مکین ہیں ان کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ امدادی سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سہیون میں بھی تیز بارش ہوئی ہے، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کچے کے علاقے میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ کچی آبادی اور نشیبی علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ملک کے مختلف سہلوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسون کا یہ نیا اسپیل ہے جو کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برسا رہا ہے۔ سہیون میں بھی تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا ہے، کچے کے علاقے میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کراچی کا ملید میمن گوٹ سیلابی ریلے میں 2 افراد پھنس گئے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریلے میں پھنسے دونوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، محفوظ مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے، ایدھی ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملید میمن گوٹ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیلابی ریلا آیا تھا اور 2 افراد اس میں پھنس گئے تھے۔ امدادی جو ٹیمیں تھیں وہ موقع پر پہنچی اور سرتوڑ کوششیں کی گئیں کہ ان افراد کو بحفاظت یہاں سے نکال لیا جائے اور کامیابی ملی۔ ایدھی ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ریلے میں پھنسے 2 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور ریسکیو کر لیا گیا ہے، دونوں کو بحفاظت طور پر وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور محفوظ مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملید میمن گوٹ سیلابی ریلے میں 2 افراد پھنس گئے تھے جنہیں اب ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
कराची हैदराबाद समेत सिंध में मूसलाधार बारिश हुई है और सिंध हुकूमत का आज तालीमी इदारे बंद रखने का अहम ऐलान भी सामने आया है। कराची इंटर बोर्ड के तहत होने वाले तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए हैं। हैदराबाद में कारोबारी और तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुमकिन जो सूरत हाल है बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। ऐसे में सिंध हुकूमत ने आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। कराची इंटर बोर्ड के तहत होने वाले तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि हैदराबाद में कारोबारी और तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में और मौसम कैसा रहेगा जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब भी शहर में जो है शदीद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। बेशतर शाराएँ, मरकज़ी शाराएँ, नशीबी इलाके जो है ज़ेरे आब आ गए थे। सुपर हाईवे से लेकर डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिफेंस तक, चिमाड़ी तक कुछ ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल थी कि लोग सड़कों पे जो है वो खासा परेशानी से दो चार रहे। सड़कें ज़ेरे आब आने के बाद ताहम हुकूमत सिंध की जानिब से हिफाजती इक़दाम जो है वो लिए गए हैं और बोला ही गया है कि आज जो होने वाले तमाम तर पर्चे थे, जो तालीमी इदारों का आज खुलना था, तमाम तर जो है बंद कर दिए गए हैं। उसमें तातील का ऐलान कर दिया गया है ताकि लोग जो है वो कम उनकी आमदरफ्त हो, सड़कों पे जो है वो कम निकलें और किसी तरह शहरियों की आमदरफ्त को जो है महदूद रखा जाए। तमाम महकमा मौसमियाती जानिब से आज भी पेशिंगी की गई है कि आज भी शहर भर में मूसलाधार बारिशें वक्फे से जो है मुतवक्के हैं, जिसके बायस जो इदारे हैं उनको खासा अलर्ट रहना चाहिए। ना सिर्फ वो इदारे जो कि बल्दियाती हैं जिनका काम जो है सफाई सुथराई और नालों की सफाई जो है यकीनी बनाना है, बल्कि वो इदारे भी जिनको जो शहरियों के रेस्क्यू के लिए सड़कों पर और ऐसी हादसाती मकामात पर मौजूद रहते हैं। तमाम तर हिफाजती इक़दाम को देखते हुए जो है वो आज बिल्कुल ठीक है, अलर्ट किए गए हैं, तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। शुक्रिया आपका शाहमीर। उधर अहमदपुर शर्किया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों समेत रेलवे स्टेशन में पानी दाखिल हो गया। म्यूनसिपल कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी का पोल खुल गया है। अहमदपुर शर्किया में बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके डूब गए हैं। रेलवे स्टेशन के दाखिली रास्ते पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए और रेलवे स्टेशन से पानी को फ़ौरन निकाला जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमें खबर है इस्लामाबाद से। शहबाज गिल का पीएम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। शहबाज गिल को आज सुबह तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है मजमूई उनकी जो सेहत है वो तसल्ली बख्श करार दी गई है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मेडिकल बोर्ड के मशवरे पर रात अस्पताल में उन्हें रखा गया। मज़ीद टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद अस्पताल रखने या अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया जाएगा। अगर अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया जाएगा तो फिर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद में शहबाज गिल का पीएम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है और उनकी ईसीजी जो थी वो नॉर्मल नहीं आई थी। ये बताया जा रहा था डॉक्टर्स की जानिब से कि उनकी ईसीजी जो है वो दोबारा की जाएगी और जो दीगर टेस्ट किए गए हैं उन टेस्ट का इंतजार भी था। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? तो शहबाज गिल को आज सुबह तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। मजबूरी उनकी जो सेहत है वो तसल्ली बख्श करार दी गई है। मेडिकल बोर्ड के मशवरे पर रात उन्हें अस्पताल में रखा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। शहबाज गिल को फेयर ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी ने भी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, आसान हदफ चुना गया है। शहबाज गिल को फेयर ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। दुनिया को ये जुल्म और बर्बरियत देखकर धचका लगेगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम लोगर ने कहा है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज गिल की हालत बेहतर हो गई थी मगर डिप्रेशन का शिकार थे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम लोगर ने कहा है कि जब शहबाज गिल को पता चला दोबारा पुलिस के हवाले किया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। शहबाज गिल को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, वहाँ उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से इंसानी हुकूक की खातिर मुदाखलत की अपील है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि शहबाज गिल पर इदारों को बगावत पर उकसाने का इंतहाई संगीन मुकदमा है। अदालती हुक्म है कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए।
عمران خان صاحب یہ کیسا رول آف لا ہے؟ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو گفتگو شہباز گل نے کی ہے یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ مقدمہ ہے۔ جو آرڈر تھے ان کو فزیکل ریمانڈ فردر نہ دینا اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھجوانے کے، ان آرڈرز پہ انویسٹیگیٹرز کی ابھی تشنگی تھی۔ ایک ٹیلی فون کی ریکوری کا ایک پورا مسئلہ انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا۔ ایک سے زیادہ ملزمان کی بات ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ایک سازش کر کے کوئی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی، کچھ لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ دی، تو اس میں وہ سنگل اکیوز نہیں ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کی کسٹڈی، فزیکل کسٹڈی ہمیں ہینڈ اوور کی جائے تاکہ ہم مقدمے کو یکسو کر لیں۔ تو ویئر از دیٹ رول آف لا عمران خان صاحب جس کو آپ پریچ کرتے رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا اور ان پر ہونے والے تشدد کو پی ٹی آئی کی پوری جماعت تسلیم نہیں کرتی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی سیاسی جماعت جو ہے یہ ان کے دیے گئے بیان کے ساتھ متفق ہے؟ کسان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کا مقصد عمران خان کے خلاف بیان دلوانا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور صوبائی وزراء کو شہباز گل سے ملاقات کے لیے روکا گیا۔ ملک سے کھلواڑ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے شہباز گل پر تشدد کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اصل میں اس ریمانڈ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس کو پہلے ٹارچر کیا گیا ہے اب پھر ٹارچر کیا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے۔ ایم این ایز کو، منسٹرز کو، ان کو روکا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے۔ پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ 75 سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی آزادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی۔ آپ پاکستان سے نہ کھیلیں، پاکستان سے کھلواڑ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ معاون خصوصیت عطا نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی شہباز گل پر پریس کانفرنس تضادات کا مجموعہ ہے۔ انہیں جعلی مقدمے میں نہیں، متنازع بیان پر گرفتار کیا گیا۔ 2 روزہ ریمانڈ اور 2 دن کی جیل پر اتنی چیخو پکار کیوں کی جا رہی ہے؟ شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو جیل عملے کو ہٹایا کیوں گیا؟ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ امریکہ سے کچھ لوگوں سے فنڈنگ لی گئی جس کے اندر یہودی شامل ہیں، جس کے اندر جو کچھ بھارتی نژاد امریکی ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کا کیا مفاد تھا کہ وہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر رہے تھے؟ سیاسی جماعت کو کوئی کیوں فنڈ کرے گا؟ تو آج جب شہباز گل کے دفاع میں فواد چودھری صاحب نے پریس ٹاک کی تو وہ تضادات کا مجموعہ تھا کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے۔ کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا تھا شہباز گل نے تو کیا شہباز گل جیل میں ہوتا؟ کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے؟ 2 دن کا ریمانڈ اور 2 دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ بھی خبر یہ ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے سے $1.17 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے نمائندے کے مطابق پاکستان کو قرض کی قسط جاری کرنے کے لیے ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا۔ اجلاس میں 7ویں اور 8ویں جائزے کی منظوری دی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1.17 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے نمائندے کے مطابق پاکستان کے ساتھ 7ویں 8ویں جائزے پر مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف ممنوع فنی کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایف آئی اے کو نوٹس پر جواب دے دیا ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ آپ کو جواب دہ ہوں اور نہ ہی معلومات فراہم کرنے کا پابند۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا، رپورٹ جاری کی ہے۔ 2 دن میں نوٹس واپس لیا جائے ورنہ قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اسلام آباد سے یاسر ملک کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا FIA نوٹس پر جواب، کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار، 2 دن میں نوٹس واپس نہ لینے پر قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دے دی۔ عمران خان اور PTI کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے تحریری جواب FIA کمرشل بینک سرکل اسلام آباد کی ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ بیگ کو بھجوایا۔ عمران خان نے نوٹس بھجوانا FIA کی بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو جواب دہ ہوں، نہ ہی معلومات فراہم کرنے کا پابند۔ PTI سے تفصیلات اور دستاویزات طلب کرنا FIA کے زیر اثر ہونے کا مظہر ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ رپورٹ جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن FIA یا کسی اور ادارے کو اس رپورٹ کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتا اور نہ ہی FIA کے پاس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت کارروائی کا اختیار ہے۔ جاری نوٹس FIA ایکٹ سے بھی متصادم ہے۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو انتظامی ادارہ قرار دے چکی ہے۔ الیکشن کمیشن عدالت ہے، نہ ہی ٹربیونل۔ واضح رہے کہ FIA کمرشل بینک سرکل نے الیکشن کمیشن فیصلے کی روشنی میں نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان سے تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات طلب کی تھیں۔ اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں موسلا دھار بارشیں، صوبائی حکومت کا آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان، کراچی انٹر بورڈ کے تمام پرچے ملتوی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، اکبر ایس بابر کا PTI کی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ، درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ اور پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں دوپہر 2 بجے روٹرڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ دنیا خبر کی دنیا۔ میں ان رنگوں کو دیکھتی نہیں، سن سکتی ہوں، جی سکتی ہوں۔ نیپون پینٹ کے ساتھ۔ نیپون پینٹ، Asia's #1 paint brand. They are inventors. They are creators. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیس میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، لیکن اس میں انہیں فریق نہیں بنایا گیا۔ کہا یہ کیس پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گا۔ شو کاز کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جو فیصلے آئیں گے، قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ NA 108 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہی کاغذات 8 حلقوں سے منظور ہوئے تو فیصل آباد سے مسترد کیوں ہوئے؟ انہوں نے الزامات کیا کہ ریٹرننگ افسر نے اختیارات سے تجاوز کر کے منصوبہ بندی کے تحت یہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے 9 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے۔ تمام 9 حلقوں میں ایک جیسے اعتراضات لگائے گئے تھے۔ 9 میں سے 8 حلقوں کے اندر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ عمران خان کے قبول ہو گئے، منظور ہو گئے، ایکسیپٹ ہو گئے۔ فیصل آباد سے جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے عمران خان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے ہیں۔ بلا جواز، بغیر کسی نقطے کے یہ کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ جو اختیارات ہیں اس سے بھی انہوں نے باہر جا کر تجاوز کر کے جو ہے یہ کاغذات کو مسترد کیا ہے۔ یہ ایک بائسڈ فیصلہ ہے، جو ہائیسٹ فورم ہے اس کے اوپر اس کو ہم چیلنج کریں گے، اس کو پریزنٹ کریں گے اور انشاءاللہ NA 108 سے بھی عمران خان ہی الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ رہنما طلال چودھری چیئرمین PTI عمران خان پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان پورا توشہ خانہ کھا گئے، دوست ممالک سے ملنے والی گھڑیاں اور ٹی سیٹ تک کھا گئے۔ توشہ خانہ کھانے والے کو الیکشن کے لیے اہل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس ملک میں عام آدمی اور لاڈلے کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مدینہ کی ریاست کا ولی کہ پورا توشہ خانہ کھا گیا، پورا بیت المال کھا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رولیکس کی گھڑیاں اور مہنگی گھڑیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہاروں سے یہ بھرے پڑے ہیں ڈاکومنٹ۔ گلدان ہیں
वो भी अगर आया है तो वो भी घर रखा है। टी सेट यानी चाय का ये जो टी सेट है वो भी अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो वो भी अपने घर रखा है और उसकी कीमत लगाई है 3500। कौन सा मुल्क है जो सरबराहे मुमलिकत को 3500 का गिफ्ट देगा? किस तरह इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या सादक व अमीन हैं? पाकिस्तान में दोहरा कानून है या सबके लिए एक जैसा? हमने तो ये इतने एतराज़ात सिर्फ इसलिए फाइल किए ताकि कौम के सामने पता चल सके कि लाडलों के लिए और कानून है और आम पाकिस्तानियों के लिए और कानून है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इत्तलाआत उमर सरफराज चीमा का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई। शोबाज सरकार ने 50 रुपये रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सेल्स टैक्स और लेवी टैक्स सिफर था। नून लीग हुकूमत ने ही 2018 में 30 रुपये लेवी टैक्स लगाया। शोबाज की नाहल सरकार ने ज़रूरत से दुगना महंगा और बी ग्रेड पेट्रोल मंगवाया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि दूसरों से हिसाब मांगने वाले साबिक चेयरमैन नैब अपने असासे आवाम के सामने रखें। लोगों को पता चलना चाहिए एहतसाब के दावे करने वालों की हकीकत क्या है। तेल की कीमतें एक निज़ाम के तहत कम और ज़्यादा होती हैं, किसी के बयानिए पर कम नहीं होती। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। जो पुराने नैब के चेयरमैन हैं, मैंने उनको पहले दिन भी जब वो चेयरमैन थे उस वक्त भी कहा था, जब जाने लगे उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि अपने एहसास पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें ताकि इस मुल्क के अवाम को पता चले कि वो आदमी जो दूसरों पर झूठे मुकदमे बनाता रहा उसकी अपनी हकीकत क्या है। इमरान खान, हम तो 1100 अरब की बात कर रहे हैं ना, अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दे जो उसको दूसरे मुल्क के शहरियों और कंपनियों ने दिए हैं इस मुल्क में सियासत करने के लिए, उसका हिसाब दे दे। हम तो अदालतों में हैं। तेल की कीमत जो है ये ओगरा का निज़ाम है, दुनिया की कीमतों का निज़ाम है, ये किसी बयानिए पर तब्दील नहीं होती। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, इस बात का हमें तस्लीम करना चाहिए। उसमें जो रोल हम अदा कर सकते हैं हम करते हैं, और इस दफ़ा अगर वो रोल ना अदा किया जाता तो पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। खबर है कारोबार की दुनिया से डॉलर की तलब ने फिर रुपये को झटका दे दिया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेज़ी बरकरार है। इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। IMF को लेटर ऑफ इंटेंट इरसाल करने से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। इंडेक्स 240 पॉइंट्स इजाफे के बाद 43,636 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब 11 रोज़ बाद डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में 98 पैसे इजाफे से 214 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये इजाफा हो गया जो 216 रुपये में फरोख्त होता रहा। सोने की फी तोला कीमत भी 5,500 रुपये बढ़ गई। सोना 1,45,400 रुपये फी तोला हो गया।